السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افشاں میری آواز آ رہی ہے؟ اور البر کے پیج پر بھی جو سن رہے ہیں اگر وہ بتا دیں آواز آ رہی ہے میری۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز اگر آپ لوگ کو کلیئر آ رہی ہے تو صرف بتا دیجیے تاکہ پھر ہم شروع کریں انشاءاللہ۔ جی افشاں ہدا آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، چلیں اچھی بات ہے۔ اچھا البر کے پیج پر اگر جو سن رہے ہیں وہ بھی بتا دیں۔ چلیں جی آئی تھنک سو آواز جا رہی ہے، اگر نہیں آ رہی ہوگی تو وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، مجھے امید ہے، میری دعا ہے کہ آپ لوگ سب، آپ کے گھر والے ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی ہدا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ چلیے جی ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔ اور سورہ احزاب کی جو آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے وہ آیات بھی ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہم ثبتنا بلا الہ الا اللہ عند الموت۔ الحمدللہ۔ چلیے جی ہم آج کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے ہم نے لاسٹ سیشن اینڈ کہاں پر کیا تھا؟ وعلیکم السلام عروسہ۔ جی جو کچھ چند نام ہیں جو الحمدللہ ہر سیشن میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، عروسہ ہیں، نائلہ ہیں، افشاں ہیں، اور آج الحمدللہ ہدا میری بہت ہی پیاری دوست یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہے ہم نے لاسٹ سیشن اینڈ کہاں پر کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے یا ایک ہفتے میں ہم سب بس بھول جاتے ہیں؟ ہم نے لاسٹ سیشن اپنا اینڈ کہاں کیا تھا؟ چلیں مجھے تو یاد ہے، اگر کوئی بتائے جلدی سے کوئی بتا دے۔
عبد المطلب became the leader. بارک اللہ فیک عروسہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. جی بالکل، ہم جو ہیں پہنچے تھے عبد المطلب تک، ٹھیک ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں سے گزر کے جو ہے حکومت پھر عبد المطلب کے پاس آئی تھی. اور ہم نے اینڈ کیا تھا کہ جب عبد المطلب کو ایک خواب آیا تھا، اور وہ خواب کس چیز کے متعلق تھا؟ زمزم کا کنواں. بارک اللہ فیک افشاں. بالکل نائلہ، جزاک اللہ خیر. عبد المطلب saw dream about زمزم. یس، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ عبد المطلب کے اس خواب سے ہی شروع کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، کسی کو یاد ہے عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا اور عبد المطلب کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے کوشچنز، یہ صرف کوئی خدا نخواستہ کوئی کوئز وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں جو ایک ایوریج مسلمان کو، جیسے ہم جیسے مسلمان ہیں، تھوڑی سی یہ باتیں انہیں پتہ ہونی چاہیے، اگر تو واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اگر ہم سیرت کے سیشنز اس لیے اٹینڈ کر رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہو، تو یہ انٹرسٹنگ سی چیزیں ہوتی ہیں. جی دادا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل. شیبہ. بارک اللہ فیک نائلہ. بالکل، عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبہ، اور شیبہ انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ بارک اللہ فیک افشاں، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی تھی جب وہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا غلام. بارک اللہ فیک نائلہ عروسہ، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام سبیحہ. الحمدللہ. اور پھر اب دیکھیے، جہاں ہم عبد المطلب کی بات کر ہی رہے ہیں تو عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے، اب ہم اپنا سیشن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا. عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور عظیم انسان تھے، اور اتنے عظیم تھے کہ ان کے دور میں ان کے پلے کے برابر کا کوئی شخص اس وقت موجود نہیں تھا. قریش کے سردار بھی تھے آپ دیکھیے، اور اسی طرح سے مکہ کا جو ایک قافلہ تجارت ہوتا تھا اس کے لیڈر بھی تھے. اور عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ سخی تھے، اتنے زیادہ جنرس تھے کہ ان کا لقب بھی پڑ گیا تھا فیاض. فیاض کہتے ہیں جو جنرس ہوتا ہے بہت زیادہ. ان کے دسترخوان جو ہوتا تھا، جو ان کا دسترخوان بچھتا تھا، اس پہ مسکین، جانور، چڑیا سب کھانا کھاتے تھے. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عبد المطلب کون ہیں؟ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھانا کھلانے والا. سبحان اللہ. اتنا زبردست ان کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے. اور اب دیکھیے یہاں پہ ایک مین بات جو دیکھنے کی ہے. اچھا، ایک یہ ہمارا طریقہ ہوگا کہ ہم جیسے جیسے گزریں گے ان سیشن سے تو ہم اس میں سے اپنی ڈیلی لائف کے لیے کچھ نہ کچھ لیسن ضرور لیں گے، ٹھیک ہے، کوشش کر کے، کیونکہ ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ ہمارے عمل میں چینج آنا. عبد المطلب کی تربیت کس نے کی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ کیونکہ میں نے اس چیز کو بھی مینشن کیا تھا آئی تھنک اپنے پہلے سیشن میں. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ عبد المطلب کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی. ان کے والد جو تھے وہ تو، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے سیشن میں کیا تھا لاسٹ سیشن میں، کہ وہ تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. تو عبد المطلب کی تربیت کرنے والی بھی اکیلی ان کی والدہ تھیں. اور اسی طرح سے میں نے امام بخاری، امام شافعی کا ذکر کیا تھا کہ ان کی تربیت بھی ان کی ماؤں نے اکیلے نے کی تھی. یہاں پر بھی آپ دیکھیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں کی رکھی ہے. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے کرنے لگتے ہیں، اپنے دل کو چھوٹا کر لیتے ہیں. نہیں، بچوں کی ذمہ داری پر اپنے دلوں کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خاص طور پر آپ دیکھیے اگر کچھ ایسی لیڈیز ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈس خدا نخواستہ جن کا انتقال ہو جاتا ہے، یا پھر اگر انہیں ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس غم کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بچوں کی ذمہ داری سے پھر بالکل اگنور کر دیتی ہیں بچوں کو. کیونکہ وہ کیا کرتی ہیں، ہمارے تو حالات ہی ایسے ہیں، ہم پر تو اتنی بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہے. تو یہ جن کے بڑے بڑے جو نام گزر چکے ہیں اسلامک ہسٹری میں، جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی تربیت ان کی والداؤں، ان کی ماؤں نے کس طرح سے کی؟ تو اس میں بھی ہمارے لیے لیسن یہی ہے کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں کے اوپر رکھی ہے. حالات چاہے جیسے بھی ہوں، غم چاہے جیسا بھی ہو، اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھانا ہے. اب ہوا کیا؟ عبد المطلب جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ انسانوں کو اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جانوروں اور چڑیاؤں کو کھانا کھلانے والے ہیں، ان کو خواب آیا
اور ایک خواب تھا جو لگاتار 4 دن تک عبد المطلب کو آتا رہا۔ پہلے 3 دن تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ خواب کیا ہے، کیوں آ رہا ہے، بار بار لگاتار آ رہا ہے، لیکن چوتھے دن پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے انہیں بتا دیا کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ اب اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ زمزم کا کنواں بند تھا یا کیا ہوا تھا زمزم کے کنویں کے ساتھ، کسی کو یاد ہے یہ خواب کیوں آیا کہ زمزم کا کنواں کھودو؟ زمزم کا کنواں تو شاید موجود تھا وہاں پر، کسی کو یاد ہے زمزم کے کنویں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ Does anyone remember کہ عبد المطلب کو یہ خواب کیوں آ رہا تھا کہ زمزم کا کنواں کھودو؟ 3 دن آیا، پھر چوتھے دن انہیں واضح طور، یس بارک اللہ فیک نائلہ، زمزم کا کنواں جو تھا وہ بند تھا۔ اور اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ بنو خزاعہ، بنو جرہم نے جاتے جاتے اس کنویں کو بند کر دیا تھا، اور زمزم کا کنواں کم سے کم 300 سال تک بند رہا تھا۔ اب عبد المطلب کو جب چوتھے دن یہ خواب آیا کہ زمزم کا کنواں کھودو، اور انہیں واضح طور پر اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں جا کے تمہیں کنواں کھودنا ہے۔ عبد المطلب وہاں گئے، اس جگہ پر گئے، اور انہوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو انہیں وہاں سے پانی مل گیا، یعنی کنواں نظر آ گیا۔ اور اسی طرح سے جو سونے کی چیزیں، بنو جرہم جو سونے کے ہرن وغیرہ تھے، اور حجر اسود جو کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے، وہ تمام کی تمام چیزیں انہیں وہاں سے مل گئیں۔ سبحان اللہ۔ تو مراد کیا ہے کہ عبد المطلب کو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقام دیا کہ زمزم کے بند کنویں کو کھولنے کا مقام جو ہے وہ عبد المطلب کو ملا، ان کے حصے میں یہ بات آئی۔ اب ہوا کیا، عبد المطلب جب کنواں کھود رہے تھے تو اب دیکھیے کہ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ ہمیں بھی اس کام میں شریک کریے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو بہت زیادہ اہم کام تھا زمزم کا کنواں کھودنا۔ لیکن عبد المطلب نے ان سے کہا کہ نہیں، چونکہ مجھے خواب آیا ہے اس لیے یہ کام اکیلا میں ہی کروں گا۔ اس موقع پر قریش نے تھوڑا سا ظاہر لڑائی جھگڑا بھی شروع کیا، کچھ ان کے ساتھ اختلاف بھی کیا، لیکن عبد المطلب نے انہیں اس کام میں شامل نہ کیا، بلکہ عبد المطلب نے اللہ سے ایک دعا کی، اور ایک طرح سے انہوں نے اللہ سے ایک نظر مان لی۔ عبد المطلب نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اس موقع پر، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو کعبے کے پاس قربان کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد المطلب کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا سا اگر ہم یہاں رک کر سوچیں کہ وہ تو زمزم کے کنویں کی کھدائی کر رہے ہیں، اس موقع پر انہیں 10 بیٹوں کا خیال کیوں آ گیا؟ جب قریش ان سے لڑائی کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو انہیں 10 بیٹوں کا خیال کیوں آیا؟ کچھ آتا ہے ذہن میں؟ ذرا اپنے ذہنوں کو دوڑائیں کہ کنواں کھود رہے ہیں اور 10 بیٹوں کی نظر مان لی کہ 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ جی افشاں نائلہ بارک اللہ فیک، بالکل زمزم ہیز بین کلوز یوروسا، بالکل۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے ذرا سا کچھ ذہن میں آتا ہے کہ 10 بیٹوں کا خیال کیوں آ گیا؟ انہیں زمزم کی کھدائی ہو رہی ہے، قریش مخالفت کر رہے ہیں، اور 10 بیٹوں کا خیال آ گیا۔ بات یہ تھی، آپ دیکھیے کہ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو اس وقت مورل سپورٹ کی اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس زمانے میں آپ دیکھیے گورنمنٹ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے، اب اس زمانے میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، اسی لیے اس کلچر میں بیٹوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، کیونکہ بیٹے اس وقت وہ کام کیا کرتے تھے جو آج ہماری گورنمنٹ یا پولیس کیا کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، وہ اپنا اس کام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال ان کی ذمہ داری یہ ہے ایک گورنمنٹ کی، ایک پولیس کی، کہ وہ پروٹیکشن جو ہے لوگوں کو دے۔ اب جب قریش نے ان سے جھگڑا کیا اور تھوڑی بہت مخالفت کی، اس وقت عبد المطلب کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میرا اپنا گروہ بہت بڑا ہوتا، کاش میرے پاس بہت زیادہ افرادی قوت ہوتی، میرے ساتھ زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے۔ تو بہرحال انہوں نے تو کسی کو بھی اس کام میں اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ نظر مان لی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوتے، اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ کہاں قربان کروں گا؟ کعبے کے پاس لے جا کر قربان کروں گا۔ اب کیا ہوا، ان کی جب عبد المطلب نے یہ نظر مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا،
اور کافی انہیں ماشاءاللہ سے 10 بیٹے بھی ملے۔ اب جب وہ بیٹے تھوڑے بڑے ہوئے اس وقت عبد المطلب کو اپنی نظر یاد آئی کہ انہوں نے تو یہ نظر مانی تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنی اس نظر سے آگاہ کیا۔ بالکل لولو والمرجان، بارک اللہ فیک، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ طاقت کے لیے، دکھانے کے لیے، اسٹرانگ بننے کے لیے۔ اب جب عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کو یہ بات بتائی کہ دیکھو میں نے یہ نظر مانی تھی، مجھے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے، سبحان اللہ، تو آپ دیکھیے کہ ان کے 10 بیٹوں نے ان کی بات مان لی۔ اب جب 10 بیٹوں، آپ یہ دیکھیے کہ مشرک تھے، لیکن کوئی دین کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی، لیکن کس طرح باپ کی عزت جو تھی وہ اس کلچر میں تھی۔ جنرلی ہمیں جو ہے نا زیادہ تر عربس کی برائیوں کا بہت زیادہ پتہ چلتا ہے، لیکن آپ یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس قوم کو چنا، وہاں قرآن دیا، تو ان میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی نظروں کا، اپنے وعدوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اپنی زبان کے بہت پکے تھے۔ ان کے 10 بیٹوں نے ان کی بات مان لی۔ اب یہ مسئلہ ہوا کہ 10 بیٹوں میں سے کس کو قربان کیا جائے۔ اس وقت عرب میں کلچر تھا کہ وہ اپنی کسی بھی کوئی انہیں اس طرح کا اہم کام کرنا ہوتا تھا، وہ تیروں پر سے اپنے لیے جو ہے نا اومنز لیتے تھے کہ گڈ لک اور بیڈ لک، ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ کچھ ایسے خاص تیر تھے جنہیں وہ قسمت کے تیر کہا کرتے تھے۔ انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا، قرآن کی تفسیر سے آپ گزریں گے تو آپ اس میں بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس میں بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ تیر لیے، اسی طرح سے اپنی قسمت کے تیر لیے۔ ایک تیر پر اپنا یہ کیا گیا کہ بیٹوں کے نام لکھے گئے، اور ان تیروں کو انہوں نے حبل جو بت تھا اس کا جو محافظ تھا اس کے پاس دے دیے، ٹھیک ہے۔ تیروں پر نام لکھے گئے، اور حبل بت جس کے وہ پجاری تھے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا آج کل جو، اگر آپ نے دیکھا ہو انڈین کلچر میں جو ان کے کیا مندر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایک خاص شخص ہوتا ہے جو اس مندر کا، جس کو بہت بڑا تصور کیا جاتا ہے، فی الحال میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، کیا انہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس وقت بھی حبل بت کا جو محافظ تھا اس کے پاس انہوں نے یہ تیر دیے، اور تیر پر نام عبداللہ کا آ گیا۔ جو 10 بیٹوں کے نام تھے وہ 10 تیروں پر لکھے، حبل بت کے محافظ کو دیے، اور اس نے پھر جو تیر نکالا اس پر نام کس کا آیا؟ عبداللہ کا آیا۔ اب یہ عبداللہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا نام نکل آیا اس تیر پر۔ عبداللہ جو تھے یہ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور بہت زیادہ چہیتے بیٹے تھے۔ اب جب ان کا نام نکلا تو عبد المطلب نے ذبح کرنے کی نیت سے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں چھری لی اور انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ لیکن ان کی جو والدہ تھیں اور اسی طرح سے جو باقی 9 بھائی بھی تھے، ان سب نے ان کو منع کیا، عبد المطلب کو روکنے لگے۔ اسی طرح سے باقی قبیلے کے لوگ بھی آ گئے کہ نہیں، آپ اتنے خوبصورت بچے کو اور اتنے چہیتے بچے کو کیسے قربان کر سکتے ہیں۔ اس وقت عرب کے کلچر میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ ڈائیون، ان کی جو ہے نا ایک کاہنہ عورت کہہ سکتے ہیں آپ، ڈائیون وومن جسے کہا جاتا تھا، جو ان کو مشورے دیا کرتی تھی، یعنی کوئی بھی ایسا اہم کام ہوتا تھا تو وہ اس عورت کے پاس جایا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج ہوتے ہیں نا لوگ اکثر اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں ہم نہ کریں، ہمیں بتائیں پیر۔ اس طرح سے وہ ایک عورت تھی جس کے پاس یہ جایا کرتے تھے۔ عبد المطلب اس عورت کے پاس گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ اس عورت نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان جو ہے وہ قرعہ نکالیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عبداللہ، ایک قرعہ میں عبداللہ کا نام ہو، اور ایک قرعہ میں جیسے بیلٹنگ کرتے ہیں نا سلپس پر جو نام لکھتے ہیں، تو اس طرح سے دوسری سلپ میں جو ہے وہ اونٹ آپ لکھ لیں، اور پھر کیا کریں کہ آپ ان قرعوں کو نکالتے جائیں جب تک کہ قرعہ اونٹ کے نام پر نہ نکل آئے۔ اب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا، پہلے ایک بار قرعہ نکالا، عبداللہ کے نام کا آیا، دوسرا نکالا تو 10 اونٹ جو ہے نا وہ بڑھاتے گئے، پہلے عبداللہ کا نام آیا تو 10 اونٹ قربان کرنے کے، دوسری بار عبداللہ کا نام آیا تو 10 اونٹ اور بڑھ گئے، 20 ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ سوچئے بار بار عبداللہ کا نام آتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ جب اونٹ 100 ہو گئے اس کے بعد جو قرعہ نکالا گیا وہ ان کے اونٹ کے نام پر آیا، ورنہ اس سے پہلے ہر بار عبداللہ کے نام کا ہی قرعہ نکلتا تھا۔ جب 100 اونٹ ہو گئے اس کے بعد قرعہ اونٹوں کے نام کا نکلا، اور پھر 100 اونٹ جو ہیں وہ قربان کر دیے گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کسی انسانی جان کے لیے جو خون بہا دیا جاتا ہے، جو انسانی جان کی دیت ادا کی جاتی ہے، وہ بھی کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے۔
اور اسی بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال حدیث میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ اب کیا یہاں تک سب کو کلیئر ہے، سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح عبداللہ بھی جو ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے عبد المطلب لے کے جا رہے تھے، لیکن پھر ان کے قبیلے والوں نے انہیں روکا، اور اس وقت کی جو ڈائیوائن وومن تھی اس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ قرآن نکالیں، اور اس وقت تک قرآن نکالتے جائیں جب تک کہ قرآن اونٹوں کے نام پر نہ نکل آئے، اور اس وقت تک بار بار جو ہے ہر قرے پر 10 اونٹ جو ہیں وہ بڑھاتے جائیں۔ اب کیا ہوا، عبداللہ بڑے ہوئے، ان کی شادی کا وقت آیا، تو عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی کے لیے بی بی آمنہ کا انتخاب کیا، اور آتا ہے کہ اس وقت عبداللہ کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی۔ عبداللہ کی شادی ہو گئی بی بی آمنہ کے ساتھ۔ شادی کے بعد عبداللہ تجارت کے لیے مدینے کی طرف گئے، سفر انہوں نے اختیار کیا مدینے کی طرف۔ اسی سفر کے دوران عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت بی بی آمنہ پریگننٹ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنی وراثت میں ایک کنیز چھوڑی، کنیز میں کہہ رہی ہوں، اور اگر آپ واقعی میں بالکل لٹرل اسلامک ٹرم دیکھیں گے تو اسلامک ٹرم جو ہے وہ لونڈی کا یوز کیا جاتا ہے، جو اس وقت کے غلام اور لونڈیاں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت عربک کلچر میں یہ چیز بہت عام تھی۔ آج شاید ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم جائیں نا ان کے کلچر میں، اور اس وقت کی جو ان کی ہسٹری ہے، ان کے کلچر کو اگر اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت غلاموں اور لونڈیوں کا بہت زیادہ عام رواج تھا۔ تو اسی طرح سے عبداللہ کی بھی ایک کنیز تھیں جن کا نام تھا برکت، ٹھیک ہے۔ ان کنیز کو عبداللہ نے وراثت میں چھوڑا تھا، اور ان کی کنیت تھی ام ایمن، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی تھی۔ یہ کس کی کنیز تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت انہی کنیز نے، جن کا نام برکت تھا لیکن ان کی کنیت ام ایمن تھی، جب آپ کبھی سیرہ کی بکس وغیرہ پڑھیں گے تو ان میں آپ ام ایمن ان کا نام بھی دیکھیں گے۔ ام ایمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی تھی۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تو یہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بڑی ہوں گی، ٹھیک ہے، رائٹ، بڑی ہوں گی، تبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود بھی کھلایا۔ ام ایمن ہی وہ تھیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مدینے میں فرمایا تھا کہ جو بھی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن سے کر لے، سبحان اللہ۔ اور پھر زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے عمر میں کتنے چھوٹے ہوں گے، انہوں نے ام ایمن سے نکاح کیا تھا، سبحان اللہ۔ ہم تو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں شاید، اور آپ دیکھیں کہ اکثر ہمارے سامنے یہ چیزیں تو بہت آتی ہیں نا، جو تھوڑا سا اسلام کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو تو بہت ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں کہ اتنے بڑی بڑی عمر کے آدمیوں نے چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادیاں کی، لیکن اسی طرح سے ہمیں یہ بھی مثالیں ملتی ہیں کہ چھوٹی عمر کے لڑکوں یا چھوٹی عمر کے آدمیوں نے اپنے سے کتنی بڑی عمر کی عورتوں سے بھی شادی کی، اور اس کی مثال آج ہمارے سامنے ہے، جیسے زید بن حارثہ، انہوں نے ام ایمن سے نکاح کیا۔ تو بات یہ کہ اس کلچر میں نا عمر کا فاصلہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آج آپ دیکھیے جیسے ہمارے کلچر میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور انہیں ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھیج دیتے ہیں، رائٹ۔ یہ ہمارے لیے ایک جنرل سی بات ہے، معمولی بات ہے کہ ٹھیک ہے شادی اس شہر میں ہو رہی ہے، اس ملک میں ہو رہی ہے، بچی کے فیوچر کے لیے ہم بھیج دیتے ہیں۔ یہ چیز جو آج ہمارے لیے نارم ہے، اس کلچر میں اس بات کا تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور ان کے لیے یہ کبھی ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اپنی کسی بیٹی کی شادی کر کے کہیں اور بھیج دیتے۔ جو بھی ہوتا انہیں شادی اپنے ہی ٹرائب میں، اپنے ہی قبیلے میں اور اپنے ہی ایریا میں کرنی ہوتی تھی۔ تو جیسے ان کے لیے وہ نارم نہیں تھا، ایسے آج ہمارے لیے شاید عمر کا یہ ڈفرینس جو ہے کہ چھوٹی عمر کا آدمی بڑی عمر کی عورت سے شادی کرے، ہمیں یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن اس کلچر میں یہ چیز عام تھی۔ تو بہرحال ام ایمن کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اس وقت بی بی آمنہ پریگننٹ تھیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔
کس دن ہوئی؟ 9 یا 12 یا 20 ربیع الاول کو، پیر کے دن موسم بہار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے، یہ 3 ڈیٹس اکثر ہیں جو آپ کو مفسرین یا اسکالر جو ہیں ڈفرینٹ بکس میں بتائیں گے، 9، 12 یا 20 ربیع الاول. کوئی ڈیٹ اس طرح سے کنفرم نہیں ہے، ڈفرینٹ ڈیٹس آپ کو ملیں گی، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیے وہی بات ہے کہ اس وقت کے کلچر میں ڈیٹس کو اتنی امپورٹنس حاصل نہیں تھی. برتھ ڈے یا ڈیتھ ڈیٹس یہ جو ہیں اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں تصور کی جاتی تھی، اس لیے کسی نے اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اسی لیے کسی نے بھی اس ڈیٹ کو جو ہے امپورٹنس نہیں دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی پیر کے دن. ان کے دادا عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا. اور یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو ہے نا محمد نام عرب میں اتنا کامن نہیں تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے صرف 4 لوگ ایسے تھے جن کا نام محمد رکھا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ کے جسم سے کہا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک نور نکلا تھا جس سے بہت زیادہ روشنی پھیلی تھی. اور کچھ آپ دیکھیں گے کہ کچھ اسکالر جو ہیں وہ اس چیز کو اتنا اوتھینٹک نہیں کہتے، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں. اب دیکھیے کہ جس طرح حدیث کے معاملے میں بہت اسٹرکٹلی معاملہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ حدیث صحیح ہو، حسن کے درجے پر ہو، ضعیف حدیث نہ ہو، سیرت کے معاملے میں اسکالرز نے کچھ آسانی، کچھ نرمی سے کام لیا ہے. کچھ واقعات ایسے ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ سیرہ کی بکس میں ملیں گے جنہیں کچھ اسکالرز نے اوتھینٹک کہا ہے اور کچھ نے نہیں کہا، کچھ نے ان کو اپنی بکس میں شامل نہیں کیا ہے. اور جہاں تک ان واقعات کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پڑھنے کی وجہ اس میں نقصان نہیں ہے، انسان چاہے تو انہیں پڑھ لے، لیکن پھر انسان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ان پر یقین کرے، چاہے تو ان پر نہ کرے، کیونکہ ان واقعات سے ہمارے ایمان پر کچھ ایسا فرق نہیں پڑتا. جس طرح کہ یہی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح نہ ہو. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا. جس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایئر آف دی ایلیفنٹ. اور ایئر آف دی ایلیفنٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہم سب بچپن سے اپنی بکس میں، اسلامیات کی بکس میں پڑھتے آئے ہیں، کیونکہ یہ وہ سال تھا جب ابرہہ جو ہے وہ یمن سے ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا اور پرندوں نے اسے تباہ کر دیا تھا. اور یہ واقعہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 ڈیز پہلے ہوا تھا. اسی لیے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ سال یاد رہ گیا. لوگوں کو وہ ڈیٹ شاید اتنا کنفرم یاد نہ رہی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن وہ سال یاد رہ گیا کہ یہ عام الفیل تھا، ہاتھیوں والا سال تھا، جس سال ابرہہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا تھا. لیکن پھر اللہ کے حکم سے پرندے آئے ابابیل کے، اور انہوں نے ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو ملی. ابو لہب کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو پہنچی کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تمہارے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو اس وقت ابو لہب کے پاس ایک لونڈی تھی، ایک کنیز تھی جس کا نام صوبیہ آتا ہے. اس کنیز نے آ کر، صوبیہ بھی آتا ہے اور کچھ اسکالرز ان کا نام جو ہے وہ ثویبہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھا ایک ہی طریقے سے جاتا ہے، کچھ صوبیہ کہتے ہیں اور کچھ ثویبہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پہلے اور با بعد میں. اس لونڈی نے، اس کنیز نے، صوبیہ نے آ کر ابو لہب کو خبر دی تھی، اور ابو لہب اس وقت اتنا خوش ہوا تھا کہ ابو لہب نے اپنی اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا. اور ابو لہب کے بارے میں آتا ہے، آپ دیکھیں کہ ابو لہب کے ایک رشتہ دار تھا جس نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو مرنے کے بعد، ابو لہب کے مرنے کے بعد. تو اس رشتہ دار نے ابو لہب سے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا کبھی ایک پل کو بھی تمہیں آرام ملتا ہے؟ اس وقت ابو لہب نے کہا کہ مجھے ایک پل کو بھی آرام نہیں ملتا، ہاں بس اس لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے.
سبحان اللہ. دیکھیے ابو لہب نے کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا، ہم سب جانتے ہیں. سورہ لہب جو ہے وہ پوری اس کے لیے نازل ہوئی، ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر پر جو اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اس وجہ سے ابو لہب کو جہنم میں پانی پلا دیا جاتا ہے. یہاں سے بھی آپ دیکھیے ہمیں بہت امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے. وہ کیا، ذرا سا اپنے ذہنوں کو دوڑائیں. میں اس لیے آپ لوگ سے پوچھ رہی ہوں تاکہ بہت زیادہ مونوٹنس کلاس نہ ہو جائے. بہت زیادہ ابھی فی الحال لسنرز بھی نہیں ہیں، تو جو سن رہے ہیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے. یہ جو ابو لہب کے رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک پل بھی آرام نہیں، لیکن ہاں جو میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا اس وجہ سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ لیسن ہمیں یہاں سے ملتا ہے. کوئی بتائے گا کہ یہاں سے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے ابو لہب کے اس بات سے، جو اس کے رشتہ دار نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، اور اس نے کہا کہ ویسے تو مجھے آرام نہیں، لیکن ہاں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، جو میں نے اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا. بہت امپورٹنٹ لیسن ہمیں یہاں سے ملتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ دیکھیں ضائع نہیں کی جاتی. ابو لہب نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے دشمنی کی تھی، لیکن دور جاہلیت میں اس نے ایک اچھا کام کر دیا تھا. تو وہی آیت جو قرآن میں آتی ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی کرے گا وہ اسے اس دن دیکھ لے گا. تو اسی وجہ سے ابو لہب کو جہنم میں پانی پلا دیا جاتا ہے. بہرحال ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے بعد سب سے پہلے جس کا دودھ پیا وہ یہی کنیز صوبیہ تھی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ عربس میں کیا رواج ہوتا تھا کہ جب بچہ کوئی پیدا ہوتا، نوکروں پر رحم، جی افشاں بارک اللہ فیک، بالکل ڈفرینٹ ہمیں لیسنز ملتے ہیں نا اس سے. نوکروں پر رحم یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک چیز یہ جو آتا ہے نا کہ جہنم میں اسے پانی پلایا جا رہا تھا اس وجہ سے، تو وہ اس کی ایک نیکی تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں کم سے کم پانی پی سکتا تھا. عربوں میں کیا رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے خالص عربی زبان سکھانے کے لیے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے شہر سے دور بھیج دیا جاتا تھا. اور مکہ کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے مکہ ایک کاسموپولیٹن شہر تھا، بہت زیادہ تجارتی قافلے جو ہیں وہ ادھر ادھر سے آتے تھے، ڈفرینٹ لوگ آتے تھے، وہاں رش ہوتا تھا جس کی وجہ سے بچے بیمار بھی ہوا کرتے تھے. تو اسی لیے بچوں کو دور بھیج دیا جایا کرتا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بھی ایک ٹرائب تھا بنی سعد، اس ٹرائب کی عورتیں جو ہیں وہ اس وقت مکہ آئی ہوئی تھیں، اور بنی سعد ٹرائب کی ہی ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. ٹھیک ہے، یہ جو حلیمہ کے ساتھ ہم سعدیہ دیکھتے ہیں نا ان کے نام کے ساتھ، تو یہ سعدیہ نام ان کا اسی لیے تھا کیونکہ وہ قبیلہ بنو سعد سے تھیں. اب یہ تمام عورتیں آئی ہوئی تھیں، اور یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں زبردست قسم کا قحط تھا. اور حضرت یہ جو حلیمہ سعدیہ ہیں یہ خود بیان کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں ایک سفید گدھی پر سوار تھی جو کہ بہت زیادہ کمزور تھی، اور میرے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن اس اونٹنی میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا. جانوروں میں بالکل دودھ نہیں تھا، اور یہاں تک کہ حلیمہ کہتی ہیں کہ خود ان کا اپنا دودھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جو ان کا اپنا بچہ تھا وہ بھی بھوک سے روتا رہتا تھا، لیکن حلیمہ اس کی بھوک کو مٹا نہیں سکتی تھی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم سب عورتیں بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں. ہم میں سے کوئی ایک بھی عورت ایسی نہ تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو. یعنی ہر عورت کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، کیونکہ وہ بچوں کو لینے ہی آئی تھیں اور بچوں کو تلاش کر رہی تھیں. لیکن تمام عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا. کیوں؟ وہ کہنے لگیں کہ اس یتیم بچے کو لے کر ہم کیا کریں گے، اس کو گود لے کر ہمیں کیا ملے گا، اس کی ماں ہمیں کیا دے سکے گی. حلیمہ کہتی ہیں کہ سب نے انکار کر دیا، اور کہتی ہیں کہ ان دی اینڈ جب مجھے بھی کوئی بچہ نہیں ملا تو آخر کار میں نے اس یتیم بچے کو لے لیا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے کہ میں کسی نہ کسی بچے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں.
کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، سبحان اللہ، تو کہتی ہیں کہ میرے سینے میں دودھ بھر آیا اور پیٹ بھر کر اس بچے نے بھی پیا اور خود حلیمہ کے بچے نے بھی پیا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے کہتی ہیں کہ دوسری طرف جب میرے شوہر اونٹنی سے دودھ نکالنے کے لیے آئے، وہی اونٹنی جس میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا، حلیمہ کہتی ہیں کہ وہ اونٹنی جو تھی اس نے خوب دودھ دیا، جو پھر ان دونوں میاں بیوی نے بھی پیٹ بھر کر پیا اور پھر رات خوب آرام سے گزاری، سبحان اللہ۔ اور جب صبح ہوئی تو حلیمہ کے شوہر ان سے کہنے لگے کہ حلیمہ، اللہ کی قسم تم نے تو ایک بہت ہی بابرکت روح وصول کی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بابرکت روح کون تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری گدھی جس پر میں سوار تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ جب میں مکہ آ رہی تھی تو سب جانور اس سے پیچھے رہ جاتی تھی، اور سارے جانور جو ہیں، باقی جو سواریاں تھیں وہ سب آگے نکل جاتی، لیکن جب میں واپس جانے لگی تو یہی گدھی جو اتنی سست تھی جس پر میں سوار تھی، یہ اتنی تیز ہو گئی کہ سب سے آگے نکل گئی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے یہ سب جو تھے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات تھیں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر میں برکات کی بارش کو دیکھنا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے ہی تھے، لیکن اس وقت سے ہی حلیمہ کو ان کی برکات نظر آنے لگیں۔ اب کیا ہوا، حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال تک تو بہت اچھی پرورش کی۔ 2 سال کے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو ان کی واپسی کا ٹائم آ گیا، کیونکہ 2 سال تک جو ہے وہ بچوں کو اس طرح سے گاؤں میں بھیج دیا جایا کرتا تھا۔ 2 سال کے بعد جب ان کی واپسی کا ٹائم آیا تو حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ چونکہ عام بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ایک اسپیشل بچہ تھا، اور اسی طرح سے بہت زیادہ طاقتور بھی تھا، مضبوط بھی تھا، اور اس کی برکت بھی مجھے بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی، تو اسی لیے حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں یہ چاہتے تھے کہ یہ بچہ مزید کچھ عرصہ ان کے پاس رہے۔ چنانچہ وہ گئے بی بی آمنہ کے پاس اور انہوں نے ان سے اصرار کیا، ان سے اجازت چاہی کہ ہم مزید جو ہے اس بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جس کی اجازت انہیں مل گئی، اور اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ واپس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گاؤں آ گئیں۔ یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 2 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اب مزید 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال کی تھی، اور وہ جو ہیں باقی ٹرائب کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، ان کے سینے کو کاٹا، ان کے دل کو نکالا، پھر ان کے دل میں سے ایک خاص ٹکڑے کو بھی نکالا، اور اس ٹکڑے کو نکال کر کہا کہ یہ حصہ تمہارے اندر شیطان کا حصہ ہے۔ اس ٹکڑے کو نکال کر پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو برف اور زمزم سے دھویا گیا اور واپس سینے کو بند کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 4 یا 5 سال کی عمر میں پہلی بار جو ہے وہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر یہ وہ ٹرم ہے کہ جو اس ٹرم کو بھی آپ جب سیرہ کا مطالعہ کریں گے کبھی، تو اس ٹرم کو آپ اکثر سیرہ کی بکس میں پڑھیں گے، شق صدر۔ شق کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور صدر مینز سینہ، یعنی سینے کا کھلنا۔ تو پہلی بار یہ کب ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کے تھے۔ اب کیا ہوا، جب یہ واقعہ پیش آیا تو آس پاس جو بچے تھے وہ تو سب دیکھ رہے تھے، وہ بچے بہت گھبرا گئے اور انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں، محمد قتل ہو گئے ہیں۔ وہ بچے گھر پہ بھاگے، انہوں نے بی بی حلیمہ سعدیہ کو خبر دی، اور جب گھر والے وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان کھڑے ہیں، ان کے چہرے کے رنگ ظاہر ہے۔ آپ سوچئے 4 یا 5 سال کے بچے، اور ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کہ ان کے سینے کو چاک کیا جا رہا ہے، ان کے دل کو نکالا جا رہا ہے، تو کس قدر کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ اور آپ خاص طور پر یہاں پر اب دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس واقعے کو ماننا کتنا مشکل ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینہ کھولا جائے، دل کو نکالا جائے۔ لیکن آج جس دور میں ہم ہیں تو ہمارے لیے اس کو ماننا مشکل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم تو آسانی سے اس کو پھر بھی مان سکتے ہیں، کیونکہ آج اوپن ہارٹ سرجری کتنی کامن بات ہے۔
جو ہارٹ سرجنز ہوتے ہیں وہ کس کس طرح سے سرجری کر لیتے ہیں. حالانکہ اور کبھی اگر دل کو آپ دیکھیے کچھ ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں جہاں پہ دل کو چینج کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. دل کو جب نکالا جاتا ہے تو اسے محفوظ رکھنے کے لیے، سیف رکھنے کے لیے، اگر کبھی آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دل کو نکال کر برف اور سیلائن سولوشن میں رکھا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کس سے دھویا گیا تھا؟ برف سے اور زمزم کے پانی سے. اور زمزم کے پانی میں سیلائن کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب گھر والے آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا تو ظاہر وہ جان گئے کہ ہاں اس طرح کا کچھ واقعہ ہوا ہے. اس پر حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئیں اور ڈر گئیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا. کب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے، حضرت بی بی آمنہ نے ایک سفر کا ارادہ کیا اس وہاں پر جہاں پر ان کے شوہر کی قبر تھی. ٹھیک ہے، جہاں پر عبداللہ جو بی بی آمنہ کے شوہر تھے ان کی قبر جہاں تھی، بی بی آمنہ نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ بی بی آمنہ، ام ایمن اور عبد المطلب، ان 4 لوگوں نے وہاں کا سفر اختیار کیا. وہاں پہنچ گئے، بی بی آمنہ نے اپنے شوہر کی قبر پر گئیں، لیکن واپسی کے سفر میں پھر بی بی آمنہ جو ہے وہ بیمار ہو گئیں، اور اسی بیماری میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا. جب بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. اور عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے، ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. ابن ہشام جن کی مشہور سیرہ کی بک ہے سیرت ابن ہشام، 2 سیرہ کی بہت مشہور بکس آپ کو ملیں گی، سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق. تو ابن ہشام کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے خاص قسم کا ایک فرش بچھایا جاتا تھا، خاص قسم کا ایک کارپٹ آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی خاص ان کو ایک رسپیکٹ دی جاتی تھی، اور ان کے اس فرش پر بیٹھنے کی اجازت کسی کو بھی نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ عبد المطلب کے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے تشریف لاتے اور اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے. جب آس پاس کے لوگ انہیں روکتے تو عبد المطلب کہتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو کہ اس کی تو شان ہی بہت نرالی ہے. سبحان اللہ. پھر عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے اور انہیں دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 سال بہت اچھے گزرے جب ان کے دادا نے ان کی پرورش کی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اور عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال کے وقت عبد المطلب نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے چچا ابو طالب کریں گے. ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال کی. یہاں تک کہ آپ دیکھیے، یہیں تک ہم آج رکھیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ 8 سال کی عمر تک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ دیکھ لیا. پیدائشی یتیم ہوئے، کچھ عرصے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، پھر شق صدر کا واقعہ. لیکن ان سب کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل اور خوبصورت شخصیت کسی کی نہیں گزری. اتنے سخت حالات ان پر گزرے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کی پرسنالٹی سب سے بہترین رہی. یہاں سے بھی آپ دیکھیے ہمیں بہت امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے. اور وہ کیا لیسن؟ کچھ سمجھ آ رہے ہیں کہ صرف 8 سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت کیا کیا کتنے بڑے بڑے غموں سے گزرے. بچپن میں والد نہیں، پھر جس نے کفالت کی ان کا انتقال ہوتا گیا، اور پھر شق صدر کا واقعہ. لیکن اس کے باوجود کس طرح ایک کمپوزڈ اور بیوٹیفل پرسنالٹی اینڈ کمپلیٹ پرسنالٹی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا اہم لیسن یہاں سے ملتا ہے؟ اگر کوئی شیئر کرے، کیا تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو دوڑائیں. جو بھی لیسن آپ دیکھیے، ضروری نہیں ہے جو میرے ذہن میں بات ہو وہ آپ کے ذہن میں کوئی اور ڈفرینٹ اور اچھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر ایک کا سوچنے کا اینگل ڈفرینٹ ہوتا ہے. کہ اگر آج ہم دیکھیں کہ کوئی 8 سال کا بچہ ہے جو اس طرح کے غموں کے پہاڑوں سے گزر کر آ رہا ہے،
تو ہم اس کے بارے میں کیا تصور کریں گے؟ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت، آزمائشوں میں تب کر انسان کندن بنتا ہے۔ بارک اللہ فیک افشاں، بالکل یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ کس کس غم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے اللہ تعالیٰ نے گزارا۔ آج آپ دیکھیے ایوری تھنگ ہیپنڈ ان آور لائف فار اے پرپز۔ بارک اللہ فیک نائلہ، بالکل بے شک جو بھی چیز ہوتی ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ بارک اللہ، بالکل۔ اور اب دیکھیے کہ اگر آج ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا بچہ ہو جو پیدائشی ہو، یتیم ہو پیدائشی، اور جو اس طرح سے جس کی والدہ کا انتقال ہو جائے، پھر جس نے اس کی پرورش کی اس کا انتقال ہو جائے، ہم کتنا ایک اس کو پٹی اس پر کرتے ہیں، ہے نا؟ اور کبھی اگر ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ اس طرح کا ہو تو ہم تو بس شاید سیلف پٹی کے ہی اس میں رہیں کہ نہیں نہیں، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے نا وہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو جو لیسن مجھے فی الحال یہ پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے یہ سمجھ آ رہی تھی وہ یہی آ رہی تھی کہ ہم بڑی آسانی سے حالات کو بلیم کر دیتے ہیں اپنے برے اخلاق کے لیے، کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ نا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں اس وجہ سے ایسا کر رہی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ نہیں تمہیں تو میرے حالات کا علم نہیں ہے، میرے اندر جو یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے اخلاق سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے جو ہے ہم کسی کے ساتھ بہت برے ہو جاتے ہیں، یا ہماری زبان تھوڑی جو ہے کیا کہتے ہیں بیڈ ورڈز ہماری زبان پر آ جاتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے نا تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ذرا سا کچھ ہمارے ساتھ اگر ہو تو ہم سیلف پٹی میں جا کر، ڈپریشن میں جا کر بس مجھ سے زیادہ دکھی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہی بات ہے کہ ٹھیک ہے وی آر ناٹ پرفیکٹ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، اور ہم سیرت پڑھ ہی اس کے لیے رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اپنے عمل میں کچھ چینج لا سکیں، اپنی ڈیلی لائف میں کچھ چینج لا سکیں۔ تو وہی بات ہے، آپ دیکھیے کہ اپنے حالات کو بلیم کر کے نا ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں حالات ایسے ہیں اس لیے میں ایسی ہوں، تو ایسا نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سے ابھی جو باقی ان بہنوں نے بات کی کہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزمائشوں سے گزارتے ہیں اپنے چنے ہوئے بندوں کو۔ تو کبھی بھی زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو یہ نہ سوچے کہ ہائے وائی می، مجھ پر کیوں۔ ایک زندگی میں ہر ایک کے زندگی میں کچھ ایسے دور آتے ہیں جو وہ پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے ایک اسکالر سے سوال کیا کہ بہت زیادہ میں مشکلات میں ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھے کوئی لمبا جواب نہیں دیا کہ یہ ایک صرف انہوں نے میرے سامنے حدیث بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث سن کر تو پھر ظاہر ہے میں تو خاموش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور میرے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیے وہی بات جو ابھی نائلہ نے کی، واٹ ایور ہیپنس ان یور لائف دیر از اے پرپز بیہائنڈ اٹ۔ کچھ نہ کچھ جو بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی پرپس کے لیے ہوتا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیے ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آج جو ہمارے حالات ہیں، یہ جو پینڈیمک ہے، ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، ہم گھروں میں ہیں، ایک عجیب سے حالات ہیں، کبھی فرسٹریشن ہوتی ہے، کبھی ڈپریشن ہوتا ہے، کبھی ہم شاید اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں نہیں حالات ایسے ہیں نا۔ تو نہیں، اس چیز کو ہم فوراً اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ کم سے کم ہم کوشش ضرور کریں کہ ہم حالات کو سائٹ پر رکھیں اور اپنے اخلاق کو سائٹ پر رکھیں۔ حالات کو بلیم کر کے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے لہجے کو برا نہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ چاہے آج جو بھی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے، اس آزمائش کے وقت کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، ہمیں، ہمارے پیاروں کو، آپ سب کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جتنے لوگ جو بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم یہیں پر اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ لوگوں میں سے کوئی بات شیئر کرنا چاہے، کوئی بات کلک کی ہو، کوئی ایسی چیز جو آپ لوگ یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز یو آل آر موسٹ ویلکم۔ 1 منٹ جو ہے ہم ابھی آن لائن رہتے ہیں۔ کوئی بھی بات جو آپ لوگوں کو آج کلک کی ہو، کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں تو پلیز ضرور شیئر کیجیے۔ ٹھیک ہے، ہم کلاس کو ایسا کرتے ہیں، سیشن کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ کو کچھ ایسی بات ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔